الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں جو سب سے بڑا احسان ہے، انعام ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور آپ کے جو بعثت کے مقاصد ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا. اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اصل قبلہ عطا فرمایا. اس سے پہلے امتیں بیت المقدس کی طرف رخ کرتی تھیں، یہودی خاص طور سے، لیکن اللہ نے جو اصل قبلہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ، اور اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ہے جو اصل بیت اللہ کو ہی سمجھتی تھی. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو اصل قبلے سے وابستہ فرمایا. تو یہ بھی ایک اللہ کا بڑا احسان. اس لیے بات فرمائی جا رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرتے رہو، میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، اور میرے شکر گزار بن کر رہو اور میری ناشکری مت کرو. اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر جو انعامات فرمائے تھے وہاں بھی اس کا ذکر ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن اس قوم نے
ان احسانات کی بڑی ناقدری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت کا تاج ان کے سروں سے اتار کر اس آخری امت کے سر پر رکھا، اور اس امت پر جو انعامات فرمایا ان کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو اس کو یاد رکھو، اچھی طرح دماغ میں بٹھا لو کہ تم ہمیں یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے، تم ہمیں یاد رکھو گے ہم تمہیں یاد رکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کا یاد رکھنا کیا ہے؟ اللہ کا ہر وقت کا دھیان. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا راستہ بتایا ہے اسی راستے پر گامزن رہنا، اس شریعت کی مکمل پاسداری کرنا، اور پھر یہ سب اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا. کوئی رسم اور عادت نہ ہو جائے یہ کہ آدمی کو خیال بھی نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور کس کا دھیان ہمہ وقت رہنا چاہیے، یہ چیز نہیں ہے تو بھی ایک طرح کی ناشکری ہے. اللہ نے نماز جیسی نعمت دی اور اس کا بھی حق ادا نہ ہوا. تو فرمایا میرا دھیان رکھو، میرا خیال رکھو، ذکر سے، شریعت پر عمل کرنے سے، اور جتنی بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہر وقت انہیں اس کا خیال رہنا چاہیے. اور ظاہر اس میں ذکر بھی شامل ہے، ہر وقت آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور اپنے دل کو ذاکر بنانے کی کوشش کرے، اس کا دل ذکر کرتا ہو. اور دل کا ذکر ذکر ظاہری بھی ہے اور ذکر باطنی بھی ہے. اللہ کا دھیان ہمیشہ ہو اور دل کو اللہ سے آدمی ایسا وابستہ کر لے کہ محسوس ہوتا ہو کہ ایسے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی. جتنا زیادہ اللہ کا قرب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی دھیان بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا دھیان بڑھتا جائے گا اتنا ہی قرب ہوتا چلا جائے گا. اور یہ سب چیزیں کرنے سے ہوتی. ایسا نہیں کہ آسمان سے کوئی خوان نازل ہو جائے، کوئی بٹن دبا دو کام ہو جائے. اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر لگانا پڑتا ہے. جیسے آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے کہ جو راستہ ہدایت کا ہے سیدھا جنت کی طرف جانے والا، اس کے دونوں طرف دروازے ہیں اور اس پر پردے پڑے ہیں، اور اس کے پیچھے بڑے خوبصورت باغات ہیں، پھل پھول ہیں اور کیا کیا ہے. اب ہمیں اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے کہ ہم سیدھے چلتے چلے جائیں، ہم ان دروازوں کی طرف رخ نہ کریں. پردہ ہٹایا تو چکر میں پڑے. اب چڑیوں کی چہچہاٹ اور پانی بہہ رہا ہے نہروں کا، اور بڑے خوبصورت باغات ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اور لالچ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرا سا چکھ لیں، تھوڑا سا مزہ کر لیں، پھر چلیں گے راستے پر. اور جہاں وہ اس باغ میں داخل ہوا جو حقیقت میں تو باغ ہے، لیکن جو اصل میں دیکھنے میں تو باغ ہے لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے. اب وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، چلتا چلا جا رہا، چلتا چلا جا رہا، پھر وہ واپس نہیں آ سکتا. ایسا اس میں سحر ہے، جیسے جادو ہوتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے، الجھ کے رہ جاتا ہے، اور بالآخر وہ جہنم رسید ہوتا ہے، اس کا منتہا جہنم. بالکل ایسے ہی اپنے آپ کو لگانا پڑتا ہے. بڑی دل فریب چیزیں سامنے آتی ہیں، آدمی کو موہ لینے والی، اس کے لگتا ہے بس مزہ آ جائے گا، لیکن وہاں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہمیں کس رخ کی طرف لے جانے والی چیز. تو اللہ کا دھیان ہر وقت رکھنا کہ کوئی کام غلط نہ ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس پر کچھ کرنا پڑتا ہے، استعماری کرنی پڑتی ہے. آدمی سوچے کہ سب فری میں ہو جائے تو یہ تو نہیں ہوتا. سارے مزے بھی ملیں اور اللہ کی رضا بھی ملے، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے تو وہ راستہ چاہیے جو اللہ کی رضا کا ہے. اللہ کا دھیان، اللہ کے حکموں کی اور اس کی شریعت کی پابندی، اس کی پاسداری، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اذکرکم، اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں یاد رکھیں گے، آخرت کا ثواب دے کر، اپنی رضا دے کر، وہاں کی نعمتیں دے کر، تمہاری من پسند چیزیں تمہیں دے کر. لیکن دوسری زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی ابد الآباد کی زندگی،
اور وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، وہ اصل ہیں یا یہاں دنیا کی کتنے دن کی نعمتیں ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بھی شکر ہے اللہ کا، لیکن صحیح استعمال کیا جائے، ورنہ شکر کہاں ہے؟ اس سے آگے کی بات فرمائی جا رہی ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ہمیں یاد رکھو گے شریعت پر عمل کر کے تو ہم تمہیں یاد رکھیں گے آخرت کی نجات دے کر، وہاں کی نعمتوں میں تمہیں ہم داخل کریں گے، اور پھر یہ گویا کہ تمہارے اوپر ہمارا بہت بڑا انعام ہوگا، اور یہی یاد رکھنا ہے اللہ کا، تو ہمیں یاد رکھو ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ اور فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، اور میرا احسان مانو، میری ناشکری مت کرو، میرا احسان مانو، میرے شکر گزار بن کر رہو اور میری ناشکری مت کرو۔ اور شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، سب سے بڑا شکر ہے، زبان سے بھی شکر ادا کیا جائے، دل بھی شاکر ہو، اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان دل کا اور زبان کا شاکر ہونا یہ ہے بنیادی طور پر کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں۔ اب آدمی سے دیکھے کہ ان صلاحیتوں کا ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت ہے، اپنے دل کی حفاظت ہے، کیا کیا خیالات آ رہے ہیں، اپنے دماغ کو تم نے قابو میں کیا نہیں کیا، اور اللہ نے جو ہاتھ پاؤں دیے ان کو دیکھو تم کس طرح استعمال کر رہے ہو۔ کبھی ناحق تم نے کسی پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا، کسی غلط راستے پر تم چل کر تو نہیں گئے غلط کام کے لیے۔ غور کرو، سوچو اس کو، یہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، آنکھیں چھین لیتا وہ کیا کرتے؟ تم نابینا ہو جاتے۔ اللہ نے آنکھیں دی کیا اسی لیے دی کہ تم ان کا غلط استعمال کرو؟ بدنگاہی کتنا بڑا مرض ہے۔ ہمارے بھائی انیس پرخاصی صاحب کہتے تھے بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے، بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے نگاہیں تو بس روشنی کے لیے۔ اللہ نے نگاہیں تو روشنی کے لیے دی ہیں، کون سی روشنی؟ وہ ایمانی روشنی۔ غلط نگاہ پڑے آدمی سوچے یہ نعمت ہے اللہ کی، اس کی ناقدری نہ ہو۔ غلط ہاتھ اٹھیں تو آدمی سوچے کہ نعمت ہے اللہ کی، ان کا غلط استعمال نہ ہو، یہ ہے شکر گزاری۔ تو یہاں جو بات اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ اب غور کرو تمہیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے دی، تمہیں آخری نبی کی امت پہ پیدا فرمایا، تمہارے گھروں پر امامت کا تاج رکھا، تمہیں خیر الامم بنایا، اور تمہارے ساتھ کیسی سہولتیں اللہ نے دی کہ گزشتہ امتوں کے لیے تو قوانین بڑے سخت ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا فرما دی۔ اب اس کے بعد بھی خیال نہ ہو کہ اللہ جو نعمتیں دے رہا ہے ہم اس کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر کرو، فرمایا اللہ کا شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ اور ناشکری یہی ہے کہ آدمی غلط استعمال کرے نعمتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے ہر چیز کا، اور ہم استعمال غلط طریقے پہ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہی تو ناشکری ہے۔ پھر فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں یہ آیت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر پوری ترتیب چلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر جو احسانات فرمائے ان کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا دیکھو شریعت کی پابندی کر کے چلو، اللہ کے احسان کو مانو۔ اس کے آگے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ایمان والو صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، صبر و نماز سے مدد چاہو۔ کیوں کہی جا رہی؟ گویا کہ اب خبردار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس مقام پہ سرفراز فرمایا ہے، اب یہاں آزمائشیں بھی آئیں گی، یہاں آزمائشیں بھی آئیں گی، تمہارا مقابلہ ہوگا ان لوگوں سے تمہارے کھلے دشمن، وہ تم پر چڑھائی کریں گے، تم پر حملے کریں گے، اور بھی طرح طرح کے تمہارے سامنے مسائل آئیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ سب فری میں مل گیا تمہیں، اب تمہاری نقشی بھی نہیں پھوٹے گی اور کوئی تمہیں کسی بھی قسم کی دشواری نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں آزمائے گا، تو پہلے سے تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو نظام ہے وہ نظام پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح کی مصیبتیں آئیں تو تمہیں کیا کرنا ہے۔
वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, देखो सब्र और नमाज से मदद चाहो। कई ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र बर्दाश्त को कहते हैं, कुव्वत बर्दाश्त को सब्र कहते हैं, और ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह। हदीस में आता है मा उअतिया अहदुन अताअन खैरन व औसअ मिन अस्सब्र, कि किसी को सब्र से ज्यादा वसी तर और सब्र से ज्यादा बेहतर कोई नेमत नहीं मिली। ये कुव्वत बर्दाश्त इंसान को सही रास्ते पर रखती है, वरना कहाँ उसका पाँव फिसल जाए, किधर वो भटक जाए, किसके दाम में आ जाए, कोई भरोसा है इसका। लेकिन अगर कुव्वत बर्दाश्त होती है तो आदमी सोच समझ कर कदम बढ़ाता है और वो किसी चीज से मुतासिर नहीं होता, और हमेशा अपने सामने अल्लाह के अहकामात को रखता है, इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उसको कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचा देते हैं। तो ये सब्र बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और ये सब्र जो है, इसकी बहुत सी किस्में, आमतौर से हमारे उर्दू में सब्र का मतलब ही लिया जाता है कोई मुसीबत आ गई तो आदमी बर्दाश्त कर ले, न रोए न चिल्लाए, और ये समझा जाता है कि ना आंसू बहाए तो सब्र है। तो ये बात पूरी तरह सही नहीं है। एक तो ये सही नहीं है कि सब्र सिर्फ इसका नाम नहीं, और दूसरे ये जो इस हद तक लोग जाते हैं, समझते हैं कि आंसू बहाना भी सब्र के खिलाफ है, बात गलत। गम पर गम होना, तकलीफ पर तकलीफ पहुंचना, कोई सख्त हादसा पेश आए तो दिल पर आरे चलना, तबाही चीज है ये सब्र के खिलाफ नहीं है। सब्र के खिलाफ ये है कि उस पर खिलाफ शरीयत कोई अमल हो, और वो क्या है, आदमी अपना गिरीबान चाक करे, अपना सीना पीटे, सीना कोबी करे, मातमी लिबास पहने, ये है सब्र के मुनाफी। आंसू आ रहे हैं, ये सब्र के खिलाफ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नवासे की वफात हुई, तो पूरा किस्सा है कि आपकी साहबजादी ने कहा कि बच्चा आखिरी वक्त में आप तशरीफ ले आइए, तो आपने पहले तो कहलवाया सब्र करो। उन्होंने कसम देकर भेजा आप जरूर तशरीफ ले आए अपनी तस्कीन के लिए। आप तशरीफ ले गए। आज जब तशरीफ ले गए, बच्चा आपकी गोद में दिया गया, बस वो दम तोड़ रहा था, आपकी गोद में उसने दम तोड़ा, आपकी आंखों से आंसू आए। तो सहाबा में बात थे, कहने अल्लाह के नबी ये क्या है? तो आपने फरमाया तो रहमत है अल्लाह की, अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रखता है। तो ये ममनू नहीं है कि आदमी की आंखों में आंसू आ जाए, गम हो, तकलीफ पहुंचे, होगी, लेकिन उस पर काबू रखना कि कोई काम फिर खिलाफ शरीयत ना हो, ये सब्र है। तो एक सब्र ये भी है, इसका सब्र फिल मुसीबा कहते हैं कि आदमी मुसीबत के वक्त सब्र करे, और एक सब्र ये है कि ताअत में सब्र करे, सब्र अला ताअत। फजर की नमाज में उठना है, तहज्जुद में उठने का इरादा किया है, अभी तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अभी करीब में सख्त जाड़े का ज़माना गुजरा है, लिहाफ हटाकर उठना कोई आसान काम नहीं, लेकिन बर्दाश्त करना अल्लाह के लिए, क्या यही तो अल्लाह की रहमत का वक्त है? नुज़ूल हो रहा है, उसकी रहमत का ऐलान हो रहा है कोई मांगने वाला मैं जिसकी दुआ कबूल करूं? अब वो जाहिरी तौर पर बर्दाश्त कर रहा, लिहाफ उसने फेंका, उठ गया, अब इत्तेफाक से गर्म पानी नहीं है, ठंडे पानी से वुज़ू करना पड़ा, अब वहां भी बर्दाश्त करना पड़ा। इसको कहते हैं ताअत में सब्र करना। खैर के कामों को इख्तियार करते हुए जो मशक्क़त होती है उसको भी सब्र कहते हैं, और उससे ज्यादा गुनाहों से बचने में सब्र करना पड़ता है। अस्सब्र अनिल मासिया, यानी अल्लाह के जो मासी हैं, नाफरमानी की चीजें हैं, वहां अपने को जमाना के गलत सिमत की तरफ कदम उठने ना पाए, यहाँ भी सब्र करना पड़ता है, और बहुत सब्र करना पड़ता है। इसलिए कि आदमी शैतान छोड़ता थोड़ी है उसको, ऐसे ऐसे वो सब्ज़ बाग दिखाता है और ऐसे ऐसे वादे करता है और ऐसा मुकरता है। कल जो आयतें पढ़ी जा रही थी नमाज में, गालिबन साफ कह देगा क़यामत में, हमने कब कहा था? हमने तुम्हें कहा था कुफ्र करो, शिर्क करो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फलूमू अनफुसकुम, अपने आप को मलामत करो। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, हमें क्यों कहते हो? हमने क्या तुम्हें हाथ पकड़ के गलत काम की तरफ ढकेला था? अभी तुम्हारी बात, हमने तो तुम्हारे दिल में बात डाल दी, बस तुम चल पड़े,
غلط کام کی طرف، کل شیطان کہے گا۔ تو اب معاصی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا بڑی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ قدم پھسل جاتا ہے، ذرا سی کوئی چیز ایسی سامنے آ گئی من چاہی، بس وہ قابو نہیں رہا، وہاں اپنے آپ کو جمانا اور قوت برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا، یہ ہے صبر۔ اور یہ معصیت سے پر صبر ہے۔ یہ صبر کی مختلف قسمیں ہیں اور یہ اعلیٰ ترین اللہ نے صفت دی ہے۔ اگر صبر کسی کے اندر ہے، قوت برداشت، تو زندگی بڑی آسان۔ تو فرمایا ایمان والو مدد چاہو اللہ سے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ آدمی بالکل بے قابو ہوتا ہے، اس کو چاہیے فوراً نماز کی نیت باندھ لے، آسانی ہو جائے۔ اور ہر مرحلے میں کوئی بڑی مصیبت آئی، کوئی سخت حادثہ پیش آیا، نماز کی نیت باندھ لو۔ جیسے ہی تم نماز میں جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تمہارے اندر دل میں طاقت پیدا کرے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، کوئی مصیبت آتی تھی، آپ فوراً نماز کی طرف تشریف لے جاتے تھے، نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ آپ کی زندگی سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، یہی حکم ہے یہاں پر۔ ایمان والو صبر و صلاح سے اللہ سے مدد مانگو، مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جس میں دشواریاں پیش آتی ہیں طرح طرح کی، پھر اس کے بعد آدمی اپنے کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول میں رکھتا ہے اور صحیح راستے پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شہرک سے زیادہ قریب ہیں انسان کے، وہ ہر ایک سے قریب ہے اور ہر ایک کی گرفت کرے گا۔ یہاں معیت سے مراد اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی خاص عنایتیں ہیں کہ آدمی جو صبر کرے گا، اللہ اپنی عنایتوں کے ساتھ اس کے ساتھ آئے گا، اس کی رحمت ہوگی، اس کی خاص توجہ اور مہربانی اس کے ساتھ ہو جائے گی، جو صبر کرنے والا ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ آیت جہاد کی فرضیت سے پہلے ہی کی ہے، ابھی جہاد فرض نہیں ہوا، ابھی سارے قصے پیش نہیں آئے، لیکن مزاج بنایا جا رہا ہے کہ ہوگا سب، تم مارے جاؤ گے، شہید کیے جاؤ گے۔ ابھی سے ذہن بنا لو، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ واقعات پیش آئیں گے تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شہادت تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، آخرت کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راستہ ہے، اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اگر کسی کو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو یہ مت سمجھنا کہ یہ تو بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ آیت بعد میں بھی نازل ہوئی ہے اور بعض لوگوں نے اس کا پس منظر بھی لکھا ہے کہ جب کچھ لوگ شہید ہوئے بدر میں تو مشرک کہنے لگے کہ ارے انہوں نے تو اپنی جانیں گنوائیں، انہوں نے اپنی جانیں گنوائیں، کیا فائدہ، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جانیں نہیں گنوائیں انہوں نے، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، ان کو مردہ مت کہو، یہ کہتے ہیں جانیں گنوائیں، جان رکھتے ہیں۔ یہ وہ برزخی ایک زندگی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ان لوگوں کو جو شہادت کا مقام حاصل کرتے ہیں، اور وہاں ان کو اللہ رزق دیتا ہے۔ بعض اور دوسری آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے، خاص طریقے پر ان کی وہ زندگی ہوتی ہے اور خاص طریقے پر اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اور یہ تو ایمان والوں کے بارے میں بھی ہے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں پہنچا دیتا ہے۔ وہاں قندیلیں ہیں خوبصورت، جیسے وہ ہوتے ہیں گھونسلے ہوتے ہیں پرندوں کے، اسی طرح خوبصورت سے بڑے بڑے وہاں پر ٹنگے ہوئے خوبصورت، وہاں جیسے ستارے یہاں نظر آتے ہیں چمکتے ہوئے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے اس جگہ کو سجا رکھا ہے، اور وہاں ان کی روحیں رہتی ہیں آرام سے اور کھاتی پیتی۔ لیکن شہداء جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ سے مقام عطا فرمایا، جو مقام عام لوگوں کو حاصل نہیں۔ یہاں ان کو برزخی زندگی جو عطا فرمائی اللہ نے، وہ ان کی روح کو ایک خاص زندگی دی، اور سب کو اللہ زندگی دیتا ہے،
لیکن شہداء کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کے ساتھ ان کے اجساد میں بھی کچھ نہ کچھ زندگی کے اثرات باقی رکھتا ہے۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ شہداء کی قبریں اگر کبھی کھولی گئیں یا کوئی اس کا سبب ہوا کھلنے کا تو ویسے ہی تر و تازہ نظر آئے۔ 50 نہیں 100 واقعات کہ شہداء دفن ہوئے اور کسی وجہ سے کوئی بنیاد کھودی جانے لگی، پتہ نہیں تھا لوگوں کو یہاں کوئی شہید مدفون ہے، تو پورا جسم نکل آیا، تر و تازہ لگتا تھا کہ ابھی شہید ہوئے ہیں یہ، اور بعضوں کا جسم ایسا نکلا کہ خون بہ رہا تھا۔ اللہ دکھاتا ہے گویا کہ شہیدوں کی جو زندگی ہے برزخی، اس میں روح کا جسم سے تھوڑا سا ایک خاص تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اللہ روح کو بھی جو زندگی دیتے ہیں جسم میں بھی تھوڑا سے اثرات زندگی کے باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ چیز کبھی نظر بھی آتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ یہ چیز دیتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ اسی لیے بات کہی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا، زمین کھا نہیں سکتی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو، ان کا مقام شہداء سے بلند ہے۔ اسی طرح اللہ نے شہیدوں کا مقام بھی کسی نہ کسی درجے میں رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جو شہید ہو گئے ہیں یا آئندہ ہوں گے، ان کو مردہ مت سمجھنا، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے لیکن تم اس زندگی کا احساس نہیں کرتے، تم سمجھتے نہیں ہو، تم تو دیکھتے ہو کہ اب ان میں کوئی حصہ حرکت نہیں ہو، دنیا سے چلے گئے، ہاں چلے گئے، لیکن اللہ وہاں ان کو ایک خاص زندگی عطا فرماتا ہے برزخ میں، اور مرنے کے وہاں قیامت کے دن اللہ کھڑا کرے گا تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے جسموں سے جو خون بہ رہا ہوگا وہ بہت اس میں عجیب خوشبو، مشک کی خوشبو ہوگی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر ہوگی، مشک بھی دنیا کا کیا قیمت رکھتا ہے۔ تو یہ مقام اللہ نے ان لوگوں کو رکھا ہے جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، یہ شرط ہے۔ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے لمن یقتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں۔ اب کوئی اپنے مال کے لیے، اپنی جان، اپنے کسی اور مقصد کے لیے جان دے دے، عزت کو حاصل کرنے کے لیے جان دے دے، تو اللہ کیا پھر اس کی کیا قیمت ہے؟ بلکہ وہ تو ابھی کل ہی روایت سنائی گئی کہ کل قیامت میں شہید لایا جائے گا اور اللہ پوچھیں گے تمہیں طاقت ملی، جوانی ملی، کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے میں لڑا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، اس لیے شہید ہوا اور اس لیے لڑا کہ لوگ بہادر کہیں، تو ہو گیا، دنیا میں کہا جا چکا، اور پھر اس کو منہ کے بل کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس ہر جگہ یہ فی سبیل اللہ کی شرط ہے، اللہ کے لیے اگر کام ہوگا تو اللہ کے اس کام کی قیمت ہے، اور اگر اور دوسرے مقاصد ہیں تو کوئی قیمت نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کچھ کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ صبر کی اعلیٰ ترین جو شکل ظاہر ہے وہ شہادت ہے کہ آدمی اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی تمہیں طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی، اور ان آزمائشوں کی قسموں کا ذکر بھی اللہ یہاں فرما رہا ہے۔ خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی، مالوں میں کمی بھی ہوگی، جانوں میں بھی کمی ہوگی، پھلوں میں بھی کمی ہوگی، لیکن اللہ کی عبادت فرما رہا ہے کچھ، یعنی زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آزمائش نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں گی، لیکن کچھ آزمائش بھی ہوگی، اور ہوئی۔ احد کے موقع پر مسائل سامنے آئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، اور کتنے ایسے مواقع آئے کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ خندق کے موقع پر حال یہ ہوا کہ لوگوں کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور آ کے وہ اپنا پیٹ کھول کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی، بھوک کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پیٹ کھول کے دکھاتے ہیں کہ ایک نہیں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اللہ نے آزمایا اس کو پر۔ ایک صحابی نے دیکھا، گھر گئے جلدی سے، ایک بکری کا بچہ تھا، جلدی سے کہا اس کو ذبح کرو اور جلدی سالن تیار کرو، روٹی پکاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا چلو فلاں صاحب کے یہاں دعوت۔ اتنا بڑا مجمع، تب پہنچ گئے، وہ پریشان ہوئے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ تھوڑے سے کھانے میں اللہ نے سب کو شگم شیر کیا۔ اس میں بہت سارے واقعات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں نماز میں گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ پڑا، لیکن مرگی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی شدت ہوتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نکلے
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, हालत ये भूख से बेकाबू। हज़रत अबू बकर नजर आए, समझे कि शायद बुलाएंगे, वो समझे नहीं, चले गए। हज़रत उमर नजर आए, चले गए। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। मैं आओ अबू हुरैरा, क्या बात है? फरमाया बस भूख बहुत है। घर ले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूध का एक प्याला किसी अंसारी ने भेजा। फरमाया देखो दूध का प्याला आया है, तुम्हारे और साथी भी तो हैं, सब छुपा वाले भूखे होंगे, सबको बुला लाओ। कहते हैं कि दिल में आया कि क्या भला होगा मेरे लिए तो ये प्याला तनहा काफी था, तो शायद पेट भरता, तो आपने सबको बुला लिया। मगर ठीक है, हुजूर का हुक्म था, बुला लाए। फरमाया अबू हुरैरा आप सबको पिलाओ। कहने के मेरे लिए क्या बचेगा, मगर हुक्म था। एक को दिया, दूसरे को दिया, पिलाते चले जा रहे हैं, पिलाते चले जा रहे हैं। सबने पिया, दूध वैसे ही वैसा रखा। फिर आपने फरमाया अबू हुरैरा तुम पियो, तो कहते हैं मैं पीने बैठा, और पियो, और पिया, और पियो, यहाँ तक कि कहने लगे अल्लाह के नबी अब तो हलक तक भर गया। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया। तो ये वाक़यात पेश आए जो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि हम तुम्हें भूख से खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे। खौफ भी कैसा था, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर हर तरफ के लश्कर उमड़ आए थे मदीने मुनव्वरा पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी, लेकिन हर वक्त खतरा था कि किस वक्त कहाँ से रास्ता मिल जाए और फौज आ जाए। लेकिन अल्लाह ने वहां भी मदद फरमाई और ऐसी आंधी भेज दी कि तनाबे उखड़ गई, और हांडियों में जो सालन तैयार हो रहा था, रोजाना 10-10 ऊँट दबा हो रहे थे, सब खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने आजमाया। एक वक्त गुजरा ऐसा कि लगता था क्या होगा, ऐसा खौफ। और ऐसे एक वाकयात नहीं है, न जाने कितने वाकयात पेश आए। तो अल्लाह ये फरमाता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से भी, भूख से भी, वो नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात, माल कम करके भी और जाने कम करके भी हुआ। उहद में 7 शहीद हो गए, और उसके बाद कितने वाकयात, बेर माउना के मौके पर कितने सहाबा जो हाफिज थे वो सब शहीद कर दिए गए। वाकयात बहुत से पेश आए, अल्लाह ने सब दिखाए। और फिर फलों में भी कमी हुई, कितने ऐसे वाकयात, फलों पर उनका मदार था। मदीना मुनव्वरा में जो काश्त होती थी, बड़े बड़े बागात थे खजूरों के, उसी पर गुजारा था। ऐसे वाकयात भी पेश आए कि सब दुश्वारियों का सामना वहां करना पड़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से बता रहा है कि सब होगा। तुम ये ना समझो कि हाँ राहत ही राहत रहेगी दुनिया में। अल्लाह ने तो दुनिया असल काफिरों के लिए बना दी है, जो चाहे करें, बड़े कर्रोफर के साथ रहें, शान व शौकत के साथ रहें, जो समझ में आए करें। लेकिन उसके बाद क्या है, फिर वहां पर उनको पकड़ा जाएगा जहां फिर नजात का कोई रास्ता नहीं। अहले ईमान को अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत में आखिरत की कामयाबी के लिए पैदा किया। हाँ दुनिया भी उनको दी है, अल्लाह इसको चाहता है जितनी देता है, वो जितनी उसके जायज तरीके हैं आदमी अख्तियार करे, कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो दुनिया मकसूद न बनाए। अल्लाह कहता है हम आजमाएंगे, इस आजमाइश को ये न समझे कि तो अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, अल्लाह ने कैसे इनको आजमाया। अल्लाह तुमको आजमाएगा आखिरत की कामयाबी देने के लिए, आखिरत की नेमतें भर भर कर देने के लिए अल्लाह दुनिया में आजमाएगा। और ये बाद रिवायतों में आता है कि दुनिया की आजमाइशों का बदला जब कल आखिरत में मिलेगा तो आदमी तमन्ना करेगा कि काश के उसका सर आरे से चीरा गया हो वहां की नेमतें देखकर। तो ये जो हमें नजर आता है, आजमाइशों के वाकयात नजर आते हैं, ये तो अल्लाह का पहले से गोया के एक ऐलान है कि तो होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, खास औकात में होगा, खास लोगों के साथ होगा, ये सब होगा। और ये आजमाइश अगर ऐसी रही कि तुमने सब्र किया और बर्दाश्त किया और तुम दीन पर साबित कदम रहे, तो अल्लाह वहां की सारी नेमतें तुम्हारे लिए रखी हैं, उसने तुम्हें देगा। वो बश्शिरिस साबिरीन, फरमाया कि बशारत देने वालों, सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए, जन्नत की बशारत दे दीजिए, अल्लाह की रिजा वहां मिलेगी। वो परवाना अल्लाह की रिजा का मिलेगा, उसके बाद क्या बचा। अल्लाह की रिजा मिल गई तो गोया सब कुछ मिल गया। और फिर वो अल्लाह के दीदार जब होगा ईमान वालों को, तो वो जो फरहत और मजा उस वक्त आएगा, हर मजा, हर फरहत और हर नेमत जो पहले हासिल हुई है वो सब पीछे चली जाएगी अल्लाह के दीदार का की लज्जत को देखकर। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यहाँ हमें तरीक़ा बताया गया, इस तरह की कोई मुसीबत अगर आ भी जाए तो क्या होना चाहिए। उन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इस्तिरजा का कलमा है। और अल्लाह ताला ने
یہ قرآن مجید بھی اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو، اللہ مصیبت ہلکی کر دے۔ لیکن کس طرح مصیبت ہلکی کرے گا؟ اس کی معانی کا استحضار کر کے پڑھو۔ صرف کلمہ اگر تم نے زبان سے پڑھا فائدہ ہوگا، لیکن اصل فائدہ جب ہوگا اب اس کے معانی کا خیال کرو۔ ہم کیا کہا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب جو ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو کیا غم ہلکا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اللہ دینے والا ہے، اللہ لینے والا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں کیوں غم ہوگا؟ وہ قصہ ایک صحابیہ کا ہے نا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوہر آئے، انہوں نے بتایا ہی نہیں، اور انہوں نے ساتھ رات گزاری، کھایا پیا، سب کچھ ہوا۔ صبح پوچھتی ہیں ایک بات بتاؤ، اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھا ہے اور پھر آ کر امانت لینا چاہے تو تم دو گے یا انکار کرو گے؟ کیسی باتیں کرتی ہو، ابھی امانت رکھا ہی دے دیں گے۔ کہنے لگی وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، وہ بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے امانت کو لے لیا۔ ارے تم نے بتایا نہیں، لیکن انہوں نے پہلے ہی ایسا انداز اختیار کیا کہ گویا ان کا غم ہلکا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، جو بھی دنیا میں ہے سب اللہ کا ہے۔ ہمیں یاد آیا حضرت مولانا یہاں تشریف رکھتے تھے، ایک صاحب آئے، ان کی جوان بیٹے کا انتقال، آ کہنے لگے حضرت میں بڈھا بیٹھا ہوں، اللہ نے جوان بیٹا لے لیا۔ حضرت مولانا عجیب بات کہی کہ فلاں صاحب نام لے کے کہا یہ دیکھیے میری الماری ہے نا یا کتابوں کی؟ کہا حضرت جی ہاں۔ دیکھیے 3 تختے ہیں، اوپر نیچے درمیان میں اور اوپر۔ کہاں؟ فرمایا تو میری الماری ہے، میں جو کتاب چاہوں اٹھا لوں۔ کہ حضور ظاہر آپ کی الماری ہے، آپ جو چاہیں کتاب اٹھا لیں۔ کا بالکل یہی معاملہ ہے، چاہے میں اوپر سے کتاب اٹھاؤں اور چاہے نیچے سے اٹھاؤں، چاہے بیچ سے اٹھاؤں، وہ تو اللہ کا سب کچھ ہے۔ چاہے بیٹے کو لے لے، چاہے دادا کو لے لے، چاہے باپ کو لے لے، سب اللہ کا ہے۔ جو یہ یقین پیدا ہوتا ہے انا للہ کا، ہم اللہ کے، اور پھر اس کے آگے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو بھی تو لوٹ کے جانا ہے۔ اگر باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا اور فلانا چلا گیا تو آج وہ چلا گیا، کل ہماری باری ہے۔ دنیا کتنے دن کی ہے جو ہم یہاں پریشان ہو رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ کلمہ اس کے معانی کے خیال استحضار کے ساتھ زبان سے آدمی کہتا ہے تو بوجھ اس کا ہلکا ہو۔ یہ بھی معاون ہے صبر۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ راہیاب ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے صبر و برداشت سے کام لیا، اللہ کے اپنے آپ کو حوالے کیا اور اللہ کے حکموں کی ہمیشہ پاسداری کی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا اور بچایا، کوشش کی اس کی، کبھی پاؤں پھسل سکتا ہے لیکن فوراً توبہ کر لے آدمی، کبھی غلطی پر باقی نہ رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہاں پر بھی من اللہ کے بجائے من ربہم فرمایا، اس میں خاص شفقت کا مادہ ہے، اللہ کی خاص رحمت کا، گویا کہ اس کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو ہے ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اور کس کس طرح عنایتیں فرمائے گا، کیسے کیسے اس کی رحمتیں ہوں گی۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو راہیاب ہیں، جو صحیح راستے پر ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے حکموں کو سن لیا، اللہ کی شریعت کو جان لیا، اس کے راستے پر چل پڑے، اب اس کی مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر کے چل رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آخر دعوانا